الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام میں جو ہمارا سبق ہے وہ قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 6 اور 7 کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو سب سے پہلے اپنے منہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور پاؤں ٹختوں تک دھو لیا کرو۔ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا اگر تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو، پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے کام لو، یعنی تیمم کر لیا کرو۔ پس تیمم کے لیے پاک مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اللہ ہرگز تمہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، مگر وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نے تمہیں جو نعمت عطا کی ہے اس کا ہمیشہ دل میں احساس رکھا کرو، اس کو یاد رکھا کرو، اور اس پختہ عہد کو ہرگز نہ بھولو جو تم نے اللہ سے کیا ہوا ہے، اور اللہ نے وہ عہد تم سے لیا ہوا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے دلوں میں خیالات تک گزرتے ہیں بے شک ہم اس کو عمل میں نہیں لاتے، اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس سبق سے ناظرین کرام جس بات کا استنباط ہوتا ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ناظرین کرام ہمیں وہ دین عطا کیا ہے جس کا امتیاز یہ ہے، جس کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دین خود بھی پاکیزہ ہے، اس دین کو نازل کرنے والی ذات بھی پاکیزہ ہے، اور جس ذات اقدس پر نازل کر کے ہم تک پہنچایا ہے وہ ذات اقدس خاتم النبیین فداک امی و ابی، وہ بھی پاکیزہ ترین ہے۔ اور ناظرین کرام اس اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس دین کو ہمارے لیے نازل کیا، اس دین کو بھیجنے والی ذات باری تعالیٰ ہے، اور یہ وہ ذات ہے جو خود بھی جمیل ہے وَيُحِبُّ الجمال، اور وہ جمال پسند کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ذات جمیل جو ہو اتنی پاکیزہ ترین، اتنی پاکیزہ ترین، اتنی پاکیزہ ترین کہ جو وہی بھیجے وہ بھی پاکیزہ، جس پر بھیجی گئی وہ بھی پاکیزہ، اور وہی کا جو ظاہر و باطن ہے وہ بھی پاکیزہ، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کا حصہ بنایا گیا بھیجنے کے بعد وہ بھی پاکیزہ۔ تو پاکیزگی اور جمال ناظرین کرام یہ آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہے ہم جس کی یہ مثال دے سکتے ہیں کہ وہ 40 دن تک نہیں نہایا، اس نے پانی کو ہاتھ تک نہیں لگایا، نہ اس نے منہ دھویا، نہ کبھی ہاتھ دھوئے، اور ہم کہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ صرف مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے یہ بات کہ کوئی شخص کبھی غسل نہ کرے، کبھی وضو نہ کرے، کبھی منہ ہاتھ نہ دھوئے، اور ہم کہیں کہ یہ بڑی خوبصورت ذات ہے۔ خوبصورتی کا تعلق، جمال کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام یہی وجہ ہے کہ اللہ، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ خود جمیل ہے وَيُحِبُّ الجمال، خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور خوبصورتی کی جبلت اور علت میں یہ بات شامل ہے
کہ وہ پاکیزہ ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ کے بعد بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ آپ جمیل بھی تھے، جمال بھی آپ کی صفات کا ایک ظاہری حصہ ہے، اور صرف ظاہر نہیں باطنی حصہ بھی ہے آپ کی ذات اقدس کا۔ ناظرین کرام، جب کوئی شخص نفیس ترین اور پاکیزہ ترین ہوتا ہے، اس کے جسم سے ہی خوشبو آیا کرتی ہے، اس کو پھر خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے جسم سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ بچے، میں گھر کی مثال دیتا ہوں، معصوم بچے جو ابھی معصوم ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ لپٹتے ہیں، تو ماں باپ سے پوچھئے، گواہی دیں گے کہ وہ بچے معصوم ہوتے ہیں، جب ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک خوشبو آتی ہے۔ وہ خوشبو کیوں آتی ہے؟ کہ ابھی ان کی ذات میں، ان کے باطن میں، ان کے ظاہر میں سیئات کا دخل نہیں ہوا۔ گناہ اس خوشبو کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ذات نفیس ترین ہو اور خوبصورت ہو ظاہری اور باطنی اعتبار سے، تو خود اس کے اندر سے خوشبوئیں آیا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام کہ خوشبو کا اس کائنات میں، ظاہری کائنات میں منبع و مرکز جو ذات ہے وہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جب آپ کیلولہ کرنے جاتے تھے، کچھ استراحت فرماتے تھے ان کے گھر میں جو دور سے آپ کی خالہ لگتی تھیں، تو ناظرین کرام حضرت سلیم، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان کو یہ نرم گرم گدا نہیں بچھا کے دیتی تھی، بلکہ چمڑے کی ایک شیٹ بچھا کے دیتی تھی، چمڑے کا بستر بچھا کے دیتی تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما کے اٹھتے تھے تو اس چمڑے کے اوپر جو آپ کے جسم اطہر سے پسینے کے قطرے ہوا کرتے تھے، حضرت سلیم ان قطروں کو ایک شیشی میں انڈیل لیا کرتی تھی، پھر عطر کے طور پر استعمال کرتی تھی۔ کیوں؟ کہ آپ کا جسم اطہر پاکیزہ ترین تھا، اور اس پاکیزگی سے خوشبوئیں اٹھتی تھیں، اور جن کو حضرت سلیم عطر کے طور پر استعمال کیا کرتی تھیں، ان پسینے کے قطروں کو بھی محفوظ کر لیتی تھیں، اور فرمایا کرتی تھی یا رسول اللہ میں اس لیے گدا نہیں بچھا کے دیتی تاکہ آپ کا پسینہ اس میں جذب نہ ہو جائے، میں نے تو اس کو شیشی میں ڈالنا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آج کے پروگرام کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں پاکیزگی اور طہارت پہ بات ہوگی، جس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے لازمی قرار دیا ہے، اور اس پاکیزگی اور طہارت کو برقرار رکھنے کے لیے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تم نماز پڑھنے لگو، ایک پاکیزہ ترین عبادت ہے، تو اس سے پہلے وضو کر لیا کرو، اور پھر وضو کے فرائض و واجبات بھی ہمیں بتائے، پہلے ہاتھ دھونا ہے، پھر چہرے کو دھونا ہے، پھر کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد مسح کرنا ہے، پھر پاؤں دھونے ہیں۔ یہ سارے تفصیل وضو کی اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ہمیں بتائی، اور پھر اس کے بعد ناظرین کرام ارشاد فرمایا، کیونکہ زندگی ہے، ازدواجی زندگی ہے، بعض اوقات غسل تمہارے لیے لازمی ہوتا ہے، جب تم جنابت کی حالت میں ہوتے ہو تو پھر اب صرف وضو نہیں، تم نے غسل کرنا ہے، اپنے پورے بدن کو پاک کرنا ہے۔ تقاضا ہے اس پاکیزگی اور طہارت کا جس دین کے تم ماننے والے ہو، اور اگر تم سفر میں ہو یا بیمار ہو، پانی نہیں ملتا یا پانی سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور تم کو پاکیزگی درکار ہے، تو ہمارا حکم ہے مان لو، تیمم کر لو، پاک مٹی پر ایسے ہاتھ رکھ کے ایسے کر لو، اپنے چہرے پہ مان لو، تم پاک ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے، ایک تو ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ جنابت کی حالت ہے، مقاربت ہوئی ہے اپنی زوجہ سے، اور اس کے بعد پاکیزگی درکار ہے، تو حکم یہ ہے کہ غسل لازمی ہے۔ تفصیل بتاتے ہوئے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ سوال یہ ہے کہ جنابت کا جب تذکرہ ہو چکا تھا، اب دوبارہ جو اللہ رب العزت نے یہاں تذکرہ کیا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو تو کیا ہاتھ لگانے سے بھی وضو لازمی ہے یا غسل لازمی ہے؟ یہ اس کی وضاحت ہم آج اپنے فاضل علماء سے پوچھیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ ناظرین کرام، ان تمام موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے
آج پروگرام صدائے قرآن کے جو مہمان ہیں، میری دائیں جانب آپ کے جانے پہچانے جناب مفتی محمد طاہر ایڈوکیٹ، ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ایڈوکیٹ بھی ہیں، آپ نے قانون بھی پڑھا ہے اور اسلامی قانون پڑھا ہے۔ ناظرین کرام، آپ LLB شرعیہ ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور پھر آپ دینی تعلیم، درس نظامی، ایک عالم کی جو بنیادی شرط ہوتی ہے وہ بھی آپ نے پوری کی ہے۔ آپ خطیب رہے ہیں، آپ ادیب ہیں، ماشاءاللہ مدرسہ جہاں پر قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی دسترس میں ہے، اس کے آپ محتمم ہیں۔ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام، میری دائیں جانب طاہر ہیں اور دوسری جانب طیب ہیں میرے مہمان، جناب مولانا محمد طیب عثمان الحسینی۔ ناظرین کرام، آپ طیب بھی ہیں، حسینی بھی ہیں، اس میں بامسمہ ہیں۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ طہارت کا اور پاک ہونے کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ جناب مولانا طیب عثمان الحسینی بھی عالم دین ہیں، ماشاءاللہ محتمم ہیں۔ مخزن العلوم ٹاؤن شپ لاہور میں آپ کا مدرسہ ہے، جہاں سے بھی قال اللہ و قال رسول کی شب و روز صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ آپ نئی نسل کی دینی اعتبار سے تربیت کرتے ہیں اور پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے؟ جی الحمدللہ۔ خیریت سے ہیں؟ جی مفتی صاحب، میں آپ کی طرف حاضر ہوں۔ پروگرام کا مقدمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا حسب معمول، اور آج کا جو سبق ہے پچھلی آیات میں حرام چیزوں کا تذکرہ کر کے، پھر حلال چیزوں کا تذکرہ کر کے، طیبات کا تذکرہ کر کے، آج جو سبق میں ہمیں ارشاد فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حلال چیز ہو وہ بھی اس صفت سے متصف ہوا کرتی ہے کہ وہ حلال ہوتی ہے، اس میں پاکیزگی ہوتی ہے، اس میں ایک طیب ہونے کا عنصر داخل ہوتا ہے، تبھی وہ حلال ہوتی ہے، اور حلال جو ہوتی ہے وہ پاک بھی ہوتی ہے۔ پاکیزہ اور طیبات لازم و ملزوم الفاظ ہیں۔ ہمیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیشہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ دین جس ذات نے بھیجا ہے وہ بھی پاکیزہ ترین، جس منہج سے بھیجا ہے وحی کے ذریعے سے وہ بھی پاکیزہ ترین، اور جس ذات اقدس پہ بھیجا ہے وہ بھی پاکیزہ ترین، اور جس امت کو بھیجا ہے اس کو بھی پاکیزہ ترین رہنے کی ہی تلقین کی گئی ہے آج کے سبق میں۔ وہ سب یہاں ارشاد ہے کہ اگر جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کی کوشش کرو، نماز کے لیے اٹھو، تو پہلے وضو کر لیا کرو پاک ہونے کے لیے۔ نبی کریم کی ایک اور بھی حدیث ہے کہ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو ایک نہر سے 5 مرتبہ اپنے منہ ہاتھ دھوئے اور پھر وہ پاکیزہ نہ رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وہی منہج ہمیں عطا کر دیا کہ 5 مرتبہ اپنے سامنے غلامانہ انداز میں ہمیں بلایا بھی، اور بلانے سے پہلے کہا کہ پاک ہو کر آنا ہے، کیونکہ جس ذات کے سامنے کھڑے ہونا ہے وہ پاکیزہ ترین ہے۔ تو پاک ہونے کے لیے جو ابتدائی اسلوب ہمیں دیا گیا ہے آج کے سبق میں وہ یہ ہے وضو۔ اصطلاح میں ہم اس کو وضو کہتے ہیں، جس میں آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے وضو کے فرائض بیان کر دیے کہ تم نے وضو کے لیے سب سے پہلے اپنے منہ اور ہاتھ کو کوہنیے تک دھونا ہے، پھر سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونے ہیں۔ ہم ان کو وضو کے فرائض کہتے ہیں، لیکن مسنون یعنی کہ سنت جو طریقہ ہے مفتی صاحب، وہ ذرا اس میں اور بھی چیزیں جزیات شامل کر دی گئیں۔ تو میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ قرآن نے وضو کے اعتبار سے کیا حکم دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیات شامل کر کے ہمیں کس طرح سے پاک کر دیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے جی آج کا، اور بہت ہی خوبصورت عنوان ہے آج کی ان آیات میں پاکیزگی کے حوالے سے، اور آپ نے بہت ہی خوبصورت مقدمہ اس کا پیش کیا ہے، بہت خوبصورت انداز میں، یعنی آج خوبصورتی ہی خوبصورتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ ایک طرف طیب ہے، ایک طرف طیب ہیں، ایک طرف طاہر ہیں۔ بہت شکریہ جزاک۔ تو یہ آیت کے اندر جو 4 چیزیں بتائی گئیں، جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، چہرے کا دھونا جہاں تک اس کو چہرہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں
ماتھے پر وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اس کو چہرہ کہتے ہیں، چہرے کو دھونا اور سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، یہ 4 فرائض ہیں۔ یہ تو آگے اسی پہلی آیت کی روشنی میں نص کے اعتبار سے آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وضو کا مسنون طریقہ ہمیں روایت کر کے پیش کیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور اس حوالے سے طریقہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان تینوں حضرات سے بڑی تفصیل کے ساتھ اور مختلف اسناد کے ساتھ بڑی تفصیل سے وضو کا طریقہ بیان ہوا ہے، اور اس کو وہ انہوں نے بیان کرنے کے بعد سارا وضو کر کے دکھایا، اور آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسی طرح ہر ایک نے الگ الگ اپنے اپنے وقت میں بیان کیا کہ میں نے اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وضو فرما رہے تھے۔ صحیح۔ تو اس انداز سے جو ہے یہ یعنی یہاں پر بیان فرمایا گیا آیات میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ جی، اسی لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس کی چلتے پھرتے قرآن جو ہیں اور اس کی عملی تصویر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہ بات کسی اور نے نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہی ہے۔ جب کسی نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، کان خلقہ القرآن۔ تو یہاں پر وضو کا جو حکم آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دراصل کر کے دکھایا، اس لیے اس کو مسنون کہا ہے۔ اس میں علماء کرام نے جو چیزیں اس میں نوٹ کی ہیں وہ یہ ہے کہ نیت کی جائے سب سے پہلے وضو کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھ لی جائے تو بھی ٹھیک ہے، بسم اللہ کہہ لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے، اور ایک روایت میں الحمدللہ کا بھی ذکر ہے، تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا جائے وضو شروع کرنے سے پہلے۔ صاحب آپ کی اجازت سے یہیں پر ایک لمحے کے لیے میں ایک سوال ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دیا جائے، یا بسم اللہ کم از کم اتنا ضرور کہا جائے۔ عام طور پر جب ہم وضو کرتے ہیں تو اپنے گھروں میں واش روم میں کرتے ہیں، تو کیا واش روم کے اندر جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جا سکتا ہے؟ یہ چونکہ جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کامل اور مکمل دین ہے، جی، اور ہر شعبہ زندگی سے متعلق ہر شعبے سے متعلق ایک نظام اور ایک ترتیب بتاتا ہے، تو اس میں ہماری یہ بات بھی ضمنی طور پر پیش نظر ہوتی ہے کہ تعمیرات کیسے ہوں گی، دفاتر کی، گھروں کی، مہمان خانوں کی، یہ بھی اسلام نے اس کا ایک طریقہ بتایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی عبادات چند فرائض بتا دیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جو اسلام نے اصل میں طریقہ تعمیر بتایا ہے اس میں تو ایسی مشکل ہمیں پیش نہیں آتی، یعنی کہ وہاں پر واش روم کا کنسیپٹ ایک الگ چیز ہے، وضو کی جگہ پر الگ جگہ ہے بالکل، وہاں پر ایسے مسائل نہیں ہوتے۔ لیکن چونکہ اب ہم جدید دور کے مسائل میں سے یہ بھی مسئلہ ہے، مختلف انداز کی رہائشی طرز تعمیر کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں بعض دفعہ، تو اس میں یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ایک ہی کمرہ کہہ لیں آسانی سے، اٹیچ بات جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اٹیچ بات ہم اس کو تصور کر لیں، اس کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بیسن لگا ہوا ہے ہاتھ وغیرہ دھونے دوسری طرف کموڈ لگا ہوا ہے، ساتھ ہی کموڈ لگا ہوا ہے، آگے کوئی ہے تو ایشین ضرورت کے تحت لگا ہوا ہے۔ تو علماء نے مجبوری کے تحت یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگرچہ بظاہر کمرہ ایک ہے، وہ جو اٹیچ بات ہم جس کو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ہم اگر یعنی دو چیزیں ہیں، ایک واش روم ہے جہاں پر ہم انسانی ضرورت پوری کر رہے ہیں، اس کو ہم الگ تصور کریں گے، یعنی یوں سمجھیں کہ وہ ایک الگ کمرہ ہے، ایک الگ جگہ مقام ہے، اور اس سے پہلے یا آگے جہاں پر بھی ہم نے ایک بیسن لگایا ہوا ہے یا ہاتھ وغیرہ دھونے کے لیے، اس کو ہم الگ ایک حصہ تصور کریں گے مجبوری کے تحت۔ اچھا، تو یہ علماء فقہ نے یہ راہ نکالی علماء ہے، فقہ نے پھر یہ اس مجبوری کو پیش نظر رکھتے، اور اگر آگے غسل کے لیے الگ سے جگہ ہے، شاور لگا ہوا ہے یا ٹب ہے جو بھی ہے، اس کو الگ، تو ایک ہی کمرے میں 2 یا 3 کمرے تصور کیے جائیں گے، 3 مقامات تصور کیے جائیں گے، اور ان کے احکامات پھر الگ بے شک اس میں دیوار حائل نہیں ہے۔ بے شک دیوار نہیں۔ مولانا آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں ہماری امت کی رہنمائی کے لیے؟ یہ وضو کے بارے میں جی، یہ جو میں نے واش روم کا سوال کیا ہے، واش روم کا سوال کیا،
بالکل مولانا صاحب مفتی صاحب کی ماشاءاللہ بہت تحقیق ہے اس حوالے سے، اور اس حوالے سے میں آپ کو بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا جو یہ پروگرام ہے اس میں صرف ایک تو ہے درس قرآن، بہت اچھی چیز ہے، لیکن جہاں پر اس میں مسائل کے حوالے سے گفتگو ہے فی زمانہ، یہ وضو کے جو مسائل ہیں بالخصوص وضو کا جو طریقہ ہے اس سے ہی بہت سارے لوگ ناعلم، کوئی علم نہیں ہے. جی جی. اور پھر یہ جو اس طرح کے آگے مسائل جزیات آتی جائیں گی مصنون طریقے، تو وہ تو پھر بہت الگ آگے کی بات ہے نا. جو بنیادی طریقہ یہاں پر یہی تو صدائے قرآن ہے مولانا. جی بالکل. تو اس میں آپ اور آپ کی ٹیم پوری داد کی مستحق ہے کہ مسائل کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی مل رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ جو بات کی مفتی صاحب نے اپنی تحقیق کی بنا پر کی ہے، اور بہت اچھی بات ہے، قابل تحسین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس چیز کو شامل کر لیا جائے ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو رد نہیں کرتا، لیکن ادب کے تقاضوں کو اگر مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کہی جائے کہ اگر دل میں ہی پڑھ لی جائے، کیونکہ یہ فرض واجب تو ہے نہیں ہے کہ جس کو پڑھنا ضروری ہو، تو اس لیے دل میں اگر پڑھ لی جائے یا دل میں اس کی نیت کر لی جائے، تو جس طرح کی نیت کی جاتی ہے، زبان سے کہنا نیت کا کوئی ضروری نہیں ہے. نماز پڑھ رہا آدمی تو دل میں کر لے، الفاظ کی ادائیگی زبان سے ضروری نہیں ہے. اس لیے اگر دل میں اس کو پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا، یعنی ادب کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیز ہو جائے گی، یہ زیادہ آسان ہو جائے گا. بہت آسان طریقہ ہے. دوسری بات، اس میں جہاں پر گردن کا مسح ہے یا سر کا مسح ہے، اس کے اندر گردن شامل ہے، کان شامل ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس پر پورا باب قائم کیا کانوں کے شامل ہونے کا، اور 29 نمبر باب ہے، اس میں انہوں نے فرمایا کہ یہ کان جو ہیں یہ بھی سر کے مسح کے اندر شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کی طرف اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہے، لائیو ہے، دنیا دیکھ رہی ہے اس کو. تو یہاں پر جو چہرے کا ذکر ہے، اب سر کا ذکر آیا تو وہاں کانوں کا ذکر آ گیا، تو چہرے کے ذکر میں داڑھی شامل ہے. تو داڑھی کا خلال جو ہے یہ بھی ہے، اور یہاں سے داڑھی کا جو ہے وجوب بھی ملتا ہے اس حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرتی چیزیں بتائیں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، تو وہاں کے چند چیزیں فطرت ہیں. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی کو رکھو اور مونچھوں کو کٹواؤ. تو داڑھی کے حوالے سے جو ہے یہ فطرتی چیز ہے اور قومی مسلمانوں کا شعار ہے، اس لیے داڑھی کا رکھنا یہ بھی ایسی سنت ہے کہ جو مرنے کے بعد انسان کے ساتھ جائے گی. تو آپ کے پروگرام کے حوالے سے میں داڑھی کے حوالے سے بھی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ داڑھی رکھنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. بہت اچھی. یہ بھی فرمائیں مولانا کہ فرائض تو وضو کے قرآن کی نص سے ثابت ہو رہے ہیں. جی. اچھا، پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کانوں میں ہم انگلیاں ڈال کے مسح کرتے ہیں، ایک ہے سر کا مسح، ایک ہے کانوں کا مسح، وہ بھی اس لیے کرتے ہیں کہ کان بھی چہرے کی حدود میں آتے ہیں. سر کی حدود، جو امام ترمذی نے باب قائم کیا، انہوں نے سر کی حدود میں، سر کی اس میں ذکر کیا ہے. اچھا، سر کی حدود میں. چلیں، اس لیے وہاں پر مسح ہے، وہاں مسح ہے، کانوں کے اندر بھی انگلی ڈال کے مسح ہے. جو کلی کرتے ہیں ہم، جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیات میں شامل کیا. جی بالکل. یہ ابھی مولانا صاحب نے اس بات کی طرف، بلکہ حدیث کی طرف، عبداللہ ابن عباس، حضرت عثمان کا طریقہ بیان کیا، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جو طریقہ بتایا گیا اس میں یہ شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے وضو کیا، اور پھر یعنی کلی بھی کی، اور اس طریقے سے ناک میں پانی ڈالا، پھر اسی کے سر کا مسح کیا، اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے. بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے. جی ٹھیک ہے. ناظرین کرام، میں بات کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں وقفے سے پہلے کہ کلام اللہ جو ہے قرآن کریم، جس کی ہم صدا دے رہے ہیں آپ کو، یہ اصولوں کی کتاب ہے، مبادیات کی کتاب ہے. بنیادی اصول اس میں طے کر دیے گئے. اب پاکیزگی کے لیے بھی بنیادی اصول طے کر دیے گئے کہ پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے، وضو کے لیے چہرہ کا دھونا لازمی ہے، اور سر کا مسح ضروری ہے، ہاتھ کوہنیوں تک دھونے ضروری ہیں، اور پھر پاؤں کو دھونا ضروری ہے. ان اصولوں کی جزیات اللہ رب العزت نے اپنے نبی پہ رکھی ہیں. وہ ارشاد فرمائیں، اگر ساری کی ساری اصول اور جزیات کلام اللہ میں شامل کر دی جاتی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کس نے سننا تھا، کس نے جاننا تھا، کس نے اطاعت کرنی تھی؟ تو اللہ نے اطاعت کا آدھا حصہ کلام اللہ میں رکھا، آدھا حصہ نبی کریم کی ذات اقدس میں رکھا کہ وہ جو فرما دیں وہ بھی ہمارا دین ہے. وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. کلام اللہ میں اقیم الصلاۃ و یقیمون الصلاۃ کا تذکرہ ہے، نماز قائم کرنے کا کہا گیا ہے. اب نماز کا طریقہ کہیں بھی نہیں بتایا گیا، وہ اپنے نبی کی ذات اقدس پہ رکھا ہے. اے نبی آپ فرمائیں نا، وہ دین ہی ہوگا جو آپ فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے
صرف نماز کا حکم دے دیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقہ بتایا کہ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے. اللہ اکبر کہنا ہے، پھر ہاتھ اپنے یہاں باندھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی ثنا کرنی ہے، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر قرآن کریم کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا ساتھ شامل کر لیں، چھوٹی سی صورت شامل کر لیں، یا 3 آیات کم از کم وہ سورہ فاتحہ کے بعد شامل کر لیں. پھر رکوع کرنا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، پھر رکعت کے لیے اٹھنا ہے، پھر اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے. یہ سارا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، قرآن میں نہیں ہے. اور پھر اسی طرح سے زکوٰۃ ہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیا کرو. قرآن نے یہ اصول دے دیا کہ اپنے مال میں سے سال بعد حصہ نکالنا ہے. کتنا حصہ نکالنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. قرآن نے تو اس کی وضاحت نہیں کی تاکہ لوگ میرے نبی کو ساتھ ساتھ رکھیں، آپ کی انگلی پکڑ کر رکھیں اس شاہراہ زندگی پر جس کی منزل اور جس کا انجام آخرت ہے، تاکہ وہاں بھی سرخور رہیں. حج کا حکم دے دیا، مناسک حج رسول اللہ نے بتائے ہیں، زکوٰۃ کی تفصیلات رسول اللہ نے بتائی ہیں، رمضان کا روزہ صرف اللہ نے حکم دے دیا، اس کی جزیات کیا ہیں رسول اللہ نے بتائی ہیں. اسی طرح سے وضو، اس کے اصول کلام اللہ نے بتا دیے اور اس کی جزیات رسول اللہ نے عطا کی ہیں کہ کلی بھی کرنی ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے، رسول اللہ نے بتایا، ہمارے لیے لازمی ہے. ایک وحی یہ ہے اور ایک وحی آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والے الفاظ ہیں. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جن نبی کریم کی ہم بات کر رہے ہیں انہی پر درود کریم بھیجتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ وہ صدائے قرآن ہے جس کی ابتدا ہم نے الحمد سے کی تھی. پھر پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ یہ صدائے قرآن جاری رہی اور جاری ہے، اور آج ہماری منزل ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے اور سورہ المائدہ ہے. آیت نمبر 6 اور 7 کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. مفتی طاہر صاحب، اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنابت کی حالت میں ہو، آپ نے اپنی زوجاؤں سے مقاربت کی ہو، تو پھر صرف وضو درکار نہیں ہے، اب غسل درکار ہے. عام طور پر ہمارے ناظرین کو نہیں پتہ کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے. ہم صرف پانی انڈیل لیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے غسل کر لیا، حالانکہ غسل کے بھی آداب ہیں، مسنون طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ جو آج ہمارے ناظرین تک پہنچنے والا ہے؟ یہ بھی اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے کہ وہ کہاں کس حد تک طہارت اور نظافت کی ضرورت ہے، اس کے بھی الگ الگ احکامات اور میں بتاتا ہوں تو کتنے مائنر سے مسائل سے لے کر بین الاقوامی مسائل تک دین اسلام بتاتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے. بے شک. جی، تو غسل کا سنت طریقہ. جی ہاں، وضو اس حدث اصغر، چھوٹے حدث اور ناپاکی کے لیے وضو کا حکم تھا. ٹھیک. اگر وہی ناپاکی پورے جسم میں سرایت کر جائے روحانی اعتبار سے، اور جسم ناپاک ہو جائے ہماری اصطلاح کے مطابق اور اسلامی اصطلاح کے مطابق جنابت کی حالت ہو جائے، اور اس کے لیے جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک وجہ اس کی کہ مقاربت ہوئی ہو زوجہ سے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے غسل واجب ہو سکتا ہے. تو اس میں فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهِّرُوا، آج ہی کی آیات میں اس کی طرف اشارتاً جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو انتہائی کوشش کر کے طہارت حاصل کرو. ٹھیک. انتہائی اعلیٰ ترین درجے کی طہارت حاصل کرو جس کا نام غسل ہے. اب یہ اتنی بات کر کے ختم کر دی. آج جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کیسے کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور ان کی فرامین سے جو علماء نے نوٹ کیا وہ یہ ہے کہ غسل کے لیے سب سے پہلے جہاں جسم پر نجاست لگی ہے اس کو زائل کیا جائے گا، دھویا جائے گا، ختم کیا جائے گا. ٹھیک. اور اس کے بعد ظاہری طور پر جب جسم پاک ہو گیا غلاظت اور نجاست سے، پھر جو ہے وضو کیا جائے گا، اور ایسا وضو کیا جائے گا جیسے نماز کے لیے وضو کرنے کا انہی آیات میں غسل سے پہلے، غسل سے پہلے، غسل کی ابتدا میں ہم کہہ سکتے ہیں. یہ سنت طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا سنت طریقہ بتایا وہ یہ ہے کہ نجاست ایک جسم ہم سے اس طرح بھی سنتے ہیں مفتی صاحب کہ غسل کا سنت طریقہ یہ بھی ہے کہ
آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور پھر پورے جسم پر پانی بہا لینا ہے۔ یہ تو 3 فرائض ہیں، یعنی اگر زیادہ گہرائی میں ہم جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ ان کے یہ 3 کام اگر ہم نہیں کرتے جی تو امت اسلامیہ کے متفقہ طور پر یعنی جنابت سے پاکی حاصل ہی نہیں ہوئی۔ یہ 3 فرائض ہیں کہ کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے اور سارے جسم پر، پھر پانی اس طرح بہایا جائے کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک نہ رہے، ایک بال کے برابر بھی پورے جسم میں کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ یہ تو 3 فرائض ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے غسل کا، جی اس میں یہی ہے کہ پہلے استنجا کیا جائے اور نجاست جہاں بھی جسم پر لگی اس کو زائل کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی طریقے سے پورے وضو کے جتنے ہاتھوں سے آداب لے تھے، کر پاؤں تک وضو کیا جائے۔ جہاں تک بات ہے ہاتھ دھونے کے بعد تک کی، تو وہ وضو اسی طرح ہوگا جیسے نماز کے لیے ٹھیک تھا۔ ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ سر کا مسح جو ہے وہ غسل کے لیے جب ہم وضو کر رہے ہیں اس میں سر کا مسح نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ سر کا مسح کم درجے کی چیز ہے کہ ہاتھ کو گیلا کر کے پھیرنا، مسح کا یہ معنی ہے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے بعد سر پر پانی بہانے والے ہیں جو مسح سے آگے کی چیز ہے اور اعلیٰ چیز ہے۔ اس بنیاد پر علماء نے کہا ہے کہ باقی سارے کام تو ہوں گے وضو کی طرح کے، لیکن ہاتھ کونیوں سمیت دھونے کے بعد سر کا مسح نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بعد میں ہم نے پورے جسم پر پانی ڈالنا ہے۔ جہاں اور جو آخری چیز تھی پاؤں کے بارے میں یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 انداز ثابت ہیں، تو علماء نے اس کو اس انداز سے سمجھا ہے تاکہ دونوں طریقوں پر عمل ہو سکے کہ اگر تو جہاں پر ہم کھڑے ہو کر غسل کرنے لگے ہیں وہاں ہمارے استعمال شدہ پانی کے کھڑا ہونے جمع ہونے کا امکان ہے، تو پھر تو پاؤں پورا غسل ہونے کے بعد آخر میں دھوئے جائیں گے جب پورا غسل ختم ہو جائے گا۔ اور اگر اس چیز کا کوئی امکان نہیں، ہم کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہیں اور سارا پانی نیچے گر رہا ہے اور پاؤں کے ناپاک یا استعمال شدہ پانی لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو پھر پاؤں بھی پہلے دھوئے جائیں گے اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی ڈالا جائے گا۔ اور سارے جسم پر پانی ڈالنے میں بھی علماء نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے دائیں کندھے پر اور دائیں طرف ڈالا جائے، پھر بائیں طرف، اور اس کے بعد سر سے اور پورے جسم پر پانی ڈال کر پھر اس کو ہاتھ کے ساتھ ملا بھی جائے۔ یہ ملنا ایک الگ سنت ہے تاکہ اس قسم کا شک و شبہ اور گنجائش باقی نہ رہے کہ کہیں کوئی بال کے برابر بھی جگہ کوئی گیلی خشک نہ رہ گئی ہو۔ ایک لمحے کے لیے مفتی صاحب میں آپ کی بات سے ہی اخذ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مسح کرنے کی غسل سے پہلے جو وضو کریں گے مسح کرنے کو ہم حذف کر سکتے ہیں، کیونکہ سر پہ پانی ڈلنا ہی ہے تو مسح ہو جائے گا۔ اس طرح تو پاؤں پہ بھی پانی ڈلنا ہے، پھر پاؤں دھونے کی کیا ضرورت ہے اس وضو میں جو غسل سے پہلے؟ کیا پھر جو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک طریقہ جس کو ہم سنت طریقہ یہ کہتے ہیں منیمم کہ ہاتھ دھو لیں، کلی کر لیں، ناک میں پانی ڈال لیں، پھر پورے جسم پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پانی بہا لیں، تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہو گیا؟ فرض تو بالکل ادا ہو گیا، اس کے اندر نہیں، جس توجیہ کی آپ نے بات کی ہے کہ اس لیے سر کا مسح حذف ہو رہا ہے کہ سر پہ پانی ڈلنا ہے، پھر پاؤں پہ بھی تو پانی ڈلنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب بہت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، ان اداؤں کو اختیار کرنے پر جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور رضا حاصل جی ٹھیک۔ مولانا بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر غسل واجب تھا، ظہر کا وقت ہے یا فجر کا وقت ہے، ہم نے غسل تو کر لیا، اس کے بعد ہم نے فوری طور پہ فجر کی نماز پڑھنی ہے یا ظہر کی نماز پڑھنی ہے کوئی بھی، تو کیا سنت طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو دوبارہ کرنا پھر ضروری ہے یا غسل ہو گیا تو وضو کی ضرورت نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے بہت سارے مسائل کا لوگوں کا علم ہو رہا ہے، وضو کے متعلق ہو گیا، اس کے بعد اب غسل کے مسائل کے متعلق، اور اسی طریقے سے آپ نے پروگرام میں ذکر کیا طیب اور طاہر کا، تو میرے سامنے تو خیر 2 طاہر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہرحال طیب اور طاہر کی ہی مثال اگر یہاں لے لی ہے، میں نے بچپن سے ایک عالم سے سنا تھا کہ طاہر کہتے ہیں ظاہری پاکی کو اور طیب کہتے ہیں اندرونی پاکی کو، تو بہرحال وضو کرنے سے جو وضو ہے اس سے ظاہری پاکی بھی ہو جاتی ہے، اندرونی پاکی بھی ہو جاتی ہے، وہ حد سے اصغر ہے جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا، تو حد سے اکبر جو ہے
تو اس سے جو ہے وہ غسل لازمی ہے. تو غسل جو ہے اس سے یعنی انسان یعنی اس کا انگ پاک ہو جاتا ہے, اندر سے بھی باہر سے بھی ہر حوالے سے پاک ہو جاتا ہے. اور اسی طرح جو سوال آپ نے کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مسنون طریقے سے وضو کیا ہے اور غسل کیا ہے, مسنون طریقے سے غسل کیا ہے اور ہر چیز کی اس کے اندر ادائیگی ہو گئی ہے, تو ایسا کوئی امر لاحق نہیں ہوا جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو اس وضو کے ساتھ نماز پڑھنا, اس غسل کے ساتھ نماز پڑھنا جو ہے وہ جائز ہے. دوسری بات دوبارہ وضو لوٹانا ضروری دوبارہ وضو نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنبی ہونا اس کا مطلب ہے دور ہونا. تو انسان پاک لوگوں سے, بعض حکمتیں بھی ہیں اس کے اندر طبی حوالے سے بھی اور ہر حوالے سے, اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں اس میں اندر اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن طبی حوالے سے بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا معنی ہے دور ہونا. تو انسان پاک لوگوں سے دور ہو جاتا ہے جب جنبی حالت ہوتی ہے, اور پاک چیزوں سے بھی دور ہو جاتا ہے جنبی حالت ہونے کی وجہ سے, اس لیے فرمایا کہ غسل کر لیا. بہت خوبصورت آپ نے وضاحت فرمائی. مجھ صاحب آپ کی اجازت سے ایک وقفہ ہے دوبارہ. جی ناظرین کرام, دوبارہ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور ہم دوبارہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن, اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے, سورہ المائدہ ہے, اور آیت نمبر 6 اور 7 کے مضامین ہماری گفتگو کا حصہ ہیں. مفتی صاحب, پہلے تو آج کے سبق میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر آپ حالت جنابت میں ہیں, اور حالت جنابت ایک تو یہ ہے کہ اگر اپنی ازواج کے ساتھ مقاربت کی ہو, مباشرت کی ہو, جمع کیا ہو, یا پھر اس کے بغیر بھی بعض اوقات سونے کی حالت میں انسان پر غسل واجب ہو جاتا ہے, وہ حالت ہے, تو وہ غسل ہی کرنا ضروری ہے. اچھا, آگے چل کر ارشاد فرمایا ہے اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو. عورتیں پاکیزہ ترین, اللہ رب العزت نے ان کو ایک وصف عطا کیا ہے, اور یہی تو دین اسلام کا امتیاز ہے کہ دور جاہلیت میں عورتوں کو ہاتھ لگانا بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگا لیا. عورت کو اللہ رب العزت نے درجے عطا کیے ہیں, ماں کا درجہ ہے, اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے, زوجہ ہے, آپ کے سکون کا باعث ہے, پھر آپ کی ہمشیرہ ہے, وہ آپ کی غیرت کی علامت ہے, اور پھر اسی طرح سے بیٹی ہے جس کی پرورش کو اللہ رب العزت نے آپ کی جنت میں جانے کا سبب قرار دیا ہے. اتنی پاکیزگیاں تو اللہ رب العزت نے عورت کے ساتھ رکھ دی ہیں. اچھا, پھر یہاں کس حکمت کے تحت اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پھر تمہیں پاک ہونے کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. یہاں ہاتھ لگانے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ سوال کیا. مجھے تو اللہ رب العزت کی اس مخلوق جس کے ساتھ محبت کرنے کا حکم دیا جی, اور شفقت کرنے کا حکم دیا ہے, ان کے بارے میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی. دراصل یہ جو ہمارے پاس آیت تطہیر ہے, اس کو ہم کہہ لیں اگر, طہارت سے متعلق ہے, اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں 3 حصوں میں 3 چیزوں کی یعنی طہارت کی 3 قسموں کی طرف اشارہ کر دیا. پہلے حصے میں وضو کا تھا حکم, اور دوسرے حصے میں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا, یہاں سے مراد ہے جنابت کی حالت میں اگر پانی وغیرہ موجود ہے, عام حکم یہی ہے کہ فَاطَّهِّرُوا, غسل کرو. یہاں بھی ذکر آ گیا جنابت کا, اور ظاہر ہے کہ جنابت کی ایک صورت مقاربت ہے. اب دوبارہ جو ہے وہ کوئی اور چیز نہیں, یہ پچھلی 2 چیزوں ہی کی صورت بتائی کہ اگر وضو کی ضرورت ہے او لامستم النساء, یا مقاربت ہوئی ہے لیکن فلم تجدوا ماء, حکم تیسرا آ رہا ہے. تو انہی چیزوں کا کہ وضو کی ضرورت تھی یا غسل کی ضرورت تھی, تم پانی نہیں پاتے تو فتیمموا صعیدا طیبا, تیمم کر لو, پاک مٹی کا ارادہ کر لو. یہاں بھی کنایتاً اس سے مراد یہ ہے, لامستم النساء سے مراد مقاربت ہی ہے, لیکن قرآن پاک کا حسن ہے کہ کسی جگہ میں وہ واضح لفظ کے ساتھ کوئی چیز بتاتا ہے, دوسری جگہ میں اسی چیز کو خوبصورتی کے لیے کنایے سے تعبیر کرتا ہے. اشارہ. اور قرآن مجید جو ہے وہ حیا اور شرم
کہ درس دینے والی اعلیٰ ترین کتاب ہے حیا کی، تو اس میں چونکہ قرآن مجید کو بچے بھی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھتے ہیں سب، تو اللہ رب بالکل العزت واضح نے الفاظ کے بجائے اس چیز اس کو تعبیر اسلوب کو کیا اختیار کہ تم نے خواتین کو چھوا ہو، ٹھیک لا مستم النساء کا مطلب ورنہ عام حالات میں یہ حکم نہیں ہے کہ تم نے اگر اپنی زوجہ ہے، بعض اوقات انسان باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو گلے میں لگاتا ہے، اپنی بہن کو لگاتا ہے، اپنی ماں سے لپٹتا ہے، زوجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ قطعاً صرف کوئی وضو لازم نہیں ہوتا، ٹھیک، کوئی وضو لازم نہیں ٹھیک، ہوتا اس سے بھی بلکہ یہ تو اس کا حکم ہے۔ مولانا پروگرام کے آخری لمحات ہیں اور اسی حکم میں فرمایا کہ اگر عورتوں سے مقاربت تمہاری ہو گئی، تمہاری بیویوں سے، ازواج کے ساتھ، اور احسن تو یہ ہے کہ پانی مل جائے تو غسل کر لو، وضو کر لو، اور اگر پانی نہ ملے، تم مسافر ہو، بیماری کی حالت میں ہو، تو پھر تم تیمم کر لو۔ عام طور پر ہماری نوجوان نسل اس کے بارے میں کنفیوژن کا شکار ہے کہ تیمم میں کیا کو مٹی چہرے پہ ملنا ضروری ہوتا ہے، اپنے کپڑوں کو لگانا ضروری ہوتا ہے، یا اصل میں تیمم کا طریقہ ہے کیا؟ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ جی۔ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے لوگوں کو مسائل کا علم ہو رہا ہے۔ فضیلت کے بارے میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، لیکن مسائل کے حوالے سے ہماری جو نوجوان نسل کیا بہت سارے بڑی عمر کے بھی لوگ مسائل سے بالکل ناواقف ہیں۔ اور یہ تیمم والا جو آپ نے سوال کیا ہے اور بڑی اتفاقی بات ہے، یہ درس میں بھی آ گیا، تو یہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی تیمم کے حوالے سے ایک صاحب کی، تو بہرحال وہ علمی گرانہ تھا، لیکن اب وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کی گئی ہے اس کے اندر کیا، لیکن ایک بہت غلط طریقہ اس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے یا کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ایک علمی گرانہ ہو اور اس کو اس قسم کا یہ بہت ایک آسان یعنی مسئلہ ہے اور اس کو علم نہ ان کو علم نہ ہو۔ بہرحال یہ لوگ اس سے کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں تو پھر کرتے ہیں، تو ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس کا تعلق علمی گرانے سے ہے تو لوگ پھر اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سوال آج کا جو ہے مجھے اس حوالے سے بہت اچھا لگا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تیمم کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ مٹی کو ملنا یہ کسی صورت میں نہیں ہے، پتھر ہے یا اس کی جنس سے کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کے اوپر گرد نہ بھی ہو جو جلنے سے ضروری نہیں کہ مٹی لگی ہوئی ہاں ہو بالکل یا مٹی کا ڈھیلا ہی ہو، ہاں مٹی کا نہیں ایسی چیز ہو پاک دیوار ہو، ہاتھ کوئی رکھ چیز کے، پتھر پاک ہو، اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر جو ہے پہلے نیت ہے، پھر جو ہاتھ اس کے اوپر ایک مرتبہ ایسے لگا کر پھر اس کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ کر پورے چہرے پر، یعنی کوئی جگہ مطلب ہاتھ پہلے ایسے، ہاں جی پھر چہرے پہ 3 مرتبہ، پہلے چہرے پر ہے، اچھا پہلے ایسے لگانا ہے، پھر اس کے بعد ایسے اس کو جھاڑنا ہے، اگر مٹی ہو، اگر نہیں ہے تو جھاڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد پورے چہرے کے اوپر صحیح طریقے سے اوپر جو ہے نا اس کو ایسے طریقے سے ایسے کر کے جو ایسے ہر طریقے سے کر کے تو اس کو جو ہے ملا جائے۔ اور دوسری مرتبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ پھر اسی پتھر پر، مٹی پر یا دیوار پر ایسے ہاتھ لگا کر ہلکا سا ایسے جھاڑ کر پورے جو ہے وہ ہاتھ کی جو ہے وہ ان کے اوپر کیا جائے، کونیوں تک۔ اس کے اندر سر کا مسا نہیں ہے، نہ پاؤں کے اوپر ہے نہ سر کے اوپر ہے۔ تو وہ جو ویڈیو میں دکھایا گیا تھا اس کے اوپر سر کے اوپر بھی انہوں نے مسا کیا، ایسا نہیں ہے، اور پاؤں تک بھی جانا ضروری نہیں ہے، نہیں پاؤں تک صرف جو ہاتھ اصل رکھ چیز کے، ہے، جس چیز میں اللہ نے پاکی کا حکم دے دیا وہی طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ اب اگر پاؤں کوئی ایسی جنابت یا کوئی چیز لگی تو اس کو تو صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ یعنی اس پاؤں پر مسا کرنا مٹی سے یہ نہیں ہے، تیمم کا طریقہ نہیں ہے، تیمم میں شامل نہیں ہے۔ ہاں شامل۔ بہت شکریہ مولانا، آپ کی تشریف آوری کا، مجھ صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج بڑے اہم مسائل جن کا ہمیں پہلے سے علم نہیں تھا وہ ہمارے سامنے آئے، خاص طور پر غسل کا سنت طریقہ جو مفتی صاحب نے بتایا ہے کہ ہم نہا تو لیتے ہیں، غسل تو کر لیتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سنت طریقہ کیا ہے۔ بے شک ہم جتنا مرضی پانی بہا لیں، بعض اوقات ہم پاک نہیں ہوتے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک کوئی جگہ سوکھی نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ کانوں کے اندر بھی وہ مسح کرنا چاہیے انگلی کے ساتھ غسل کے دوران۔ اور آغاز میں اگر وضو کر لیا جائے تو اس میں کلی بھی ہو جائے گی، ناک میں پانی بھی ڈل جائے گا، اور کانوں میں بھی انگلی سے ہم مسح کر لیں گے۔ ویسے مفتی صاحب نے ایک اس کی روایت یہ بھی بیان کی ہے کہ غسل کے لیے جب وضو کیا جائے تو مسح کو ہم بے شک حذف بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر مفتی صاحب اگر مسح بھی شامل کر لیا جائے تب بھی ٹھیک ہے غسل کے لیے؟ ٹھیک تو ہوگا، لیکن سنت طریقہ سنت طریقہ یہی ہے کہ اس میں مسح شامل نہیں، مسح کو حذف کر دیا جائے۔
ناظرین کرام، مفتی صاحب نے دوبارہ بتایا ہے کہ اس میں غسل کرتے وقت جو وضو کیا جائے اس میں مسح نہ کیا جائے، بے شک کیونکہ پانی تو سر پہ بہنا ہی ہے اور بالوں کے اندر بھی جانا ہے، پاؤں کے ناخنوں تک بھی جانا ہے، تو یہ وضو کا سنت طریقہ، یہ غسل کا سنت طریقہ ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ صدائے قرآن میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔